کسی زمانے کی بات ہے، ایک شہر میں کافر تھا جو اپنی ذہانت کے سبب بے حد مقبول تھا۔ اس کافر کی اہم بات یہ تھی کہ وہ مسلمانوں اور اسلام کے سخت خلاف تھا اور اکثر بیہودہ سوالات نکالتا اور لوگوں کو چیلنج کرتا کہ میرے سوالوں کے جواب دیں، اور اس طرح وہ اپنی غلیظ سوچ سے ان سب کو نیچا دکھاتا اور جو اس کو اپنی ذہانت پہ بے حد غرور ہو گیا۔ ایک بار اس نے 3 ایسے سوال سوچے جن کا جواب بڑے بڑے عالموں کے پاس نہ تھا، اور اس کی عقل کا ڈنکا ایک بار پھر زور پکڑ گیا۔ سوالات کو یوں دیکھے، اس کا پہلا یہ سوال تھا کہ جب کسی نے اللہ کو دیکھا ہی نہیں تو تم اپنے کلمے میں اپنے اللہ کی وحدانیت کی گواہی کیسے دیتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں؟ اس کا دوسرا سوال یہ تھا کہ جب ہر چیز پر اللہ قادر ہے اور جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، تو پھر کسی بری بات کے لیے انسان کیوں قصوروار کرائے گا؟ اس کا تیسرا سوال یہ تھا کہ جب شیطان آگ سے بنا ہے اور اللہ کہتا ہے کہ اسے قیامت کے دن جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا، تو اس سے اس کا کیا بگڑے گا؟ بھلا آگ کا آگ پر کیا اثر ہوگا؟ یوں اس نے اپنے سوالات پیش کیے، لیکن کوئی بھی اس کے سوالوں کا جواب نہ دے سکا۔ کچھ دن گزر گئے۔ ایک دن وہ کافر کسی کام سے باہر نکلا۔ ابھی وہ کچھ دور ہی کیا تھا کہ اس کا گزر ایک درویش کے پاس سے ہوا جو کہ زمین پر بیٹھے مٹی کے 2-3 بڑے بڑے گولے بنا رہے تھے۔ جیسے ہی وہ کافر ان کے پاس سے گزرا، انہوں نے اسے آواز دی اور اپنے پاس آنے کو کہا۔ وہ سادھو اس درویش کے پاس چلا گیا۔ انہوں نے کہا، سنا ہے تمہارے چند سوالات ہیں جن کا آج تک کوئی جواب نہیں دے سکا، صرف مجھے بھی اپنے سوالات بتاؤ، شاید میرے پاس ان کا کوئی جواب موجود ہو۔ یہ سن کر وہ کافر بڑے تکبر سے مسکرایا اور کہنے لگا، جناب میرے سوالوں کے تو بڑے بڑے علماء جواب نہ دے پائے، تو ایک درویش کے پاس کیا علم ہوگا؟ یہ سن کر وہ بزرگ مسکرائے اور کہنے لگے، اپنے سوالات بیان کرو۔ اب ایک ایک کر کے سادھو نے اپنے سوالات دہرائے۔ وہ کہنے لگا کہ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ جب کسی نے اللہ کو دیکھا ہی نہیں تو تم اپنے کلمے میں اللہ کی وحدانیت کی گواہی کیسے دیتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں؟ میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ جب ہر چیز پر اللہ قادر ہے اور دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، تو پھر کسی بری بات کے لیے انسان کو قصوروار کیوں کہلائے گا؟ میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ جب شیطان آگ سے بنا ہے، اللہ کہتا ہے کہ اسے قیامت کے دن جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا، اس آگ سے اس کا کیا بگڑے گا؟ پھل آگ پر آگ کا کیا اثر؟ محترم، یہ 3 سوالات ہیں جن کا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں۔ وہ درویش بزرگ اسے دیکھتے رہے اور کچھ دیر سوچتے رہے۔ وہ سادھو من میں خوش ہو رہا تھا جس کا اندازہ اس کی مسکراہٹ سے ہوتا تھا۔ ایک دم اس درویش نے اپنے ہاتھ میں موجود مٹی کا گولا اس کافر کے سر پہ دے مارا اور اس کے سر سے خون بہنے لگا۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہوا اور کہنے لگا، یہ کیا ظلم کیا تم نے؟ مجھے تم نے کیوں مارا؟ میں اس کی شکایت قاضی سے کروں گا اور آپ کو عدالت میں پیش ہونا پڑے گا۔ یہ کہہ کر وہ کافر سیدھا قاضی صاحب کے پاس پہنچا اور اپنا مدعا بیان کیا۔ اس کے سر سے ابھی بھی خون بہہ رہا تھا اور تکلیف سے اس کا برا حال تھا۔ چنانچہ درویش بزرگ کو قاضی صاحب کے سامنے پیش کیا گیا۔ اب قاضی صاحب نے پوچھا، حضرت آپ نے کس بنا پر اس آدمی کو مارا ہے؟ بزرگ نے کہا، میں نے تو سادھو کے ان سوالوں کا جواب دیا ہے جو اس نے مجھ سے پوچھے تھے، اب یہ بلا وجہ مجھ پر الزام لگا رہا ہے۔ عدالت میں موجود ہر شخص حیران تھا کیونکہ جو بہرحال سبھی اس کافر کے ان سوالوں سے واقف تھے۔ قاضی صاحب کہنے لگے، کہاں ہے اس کے سوالوں کا جواب؟ ہمیں تو کچھ پتہ نہیں چلتا۔ اس پر وہ بزرگ فرمانے لگے، جناب اس نے پہلا سوال کیا کہ جب اللہ دکھائی نہیں دیتا تو کیسے ہم اس کی موجودگی کی گواہی دیتے ہیں؟ تو اس کا جواب مجھ پر لگائے ہوئے الزام میں ہے۔ اس نے کہا کہ مجھے سر پر چوٹ لگنے سے درد ہو رہا ہے، لیکن کیا اس بات کے اس کے پاس کوئی گواہ موجود ہے؟ وہ کافر بولا، اس بات کا گواہ کیسے ہو؟ درد تو مجھے ہو رہا ہے۔ درویش نے کہا کہ یہ ہم کیسے مان لیں تمہیں درد ہو رہا ہے؟ وہ سادھو بولا، کیونکہ مجھے درد محسوس ہو رہا ہے۔ اس پر بزرگ نے فرمایا، ٹھیک اسی طرح جس طرح تمہارا درد دکھائی نہیں دے رہا
तुम महसूस कर रहे हो, हमें भी खुदा दिखाई नहीं देता, पर हम उसे हर वक्त अपने साथ महसूस करते हैं, क्योंकि दुनिया में उसकी कुदरत के नज़ारे जगह जगह मौजूद हैं। वो काफिर हैरान होकर कहने लगा, चलो मान लिया कि पहला जवाब मिल गया, अब मेरा दूसरा सवाल। वो बुजुर्ग बोले, तुम कहते हो जो करता है अल्लाह करता है, उसमें बंदे का क्या कसूर है? उसके दूसरे सवाल का जवाब भी इसी इल्जाम में मौजूद है जो उसने मुझ पर लगाया है। जब सब अल्लाह ने किया तो इस पर मेरा क्या कसूर? उसने मुझ पर इल्जाम क्यों लगाया? अब उसके दूसरे सवाल का जवाब भी उसके सामने था। फिर कहने लगा, अच्छा मान लिया कि मुझे मेरे दूसरे सवाल का जवाब भी मिल गया, लेकिन क्या आपके पास मेरे तीसरे सवाल का जवाब मौजूद है? वो बुजुर्ग बोले, तुम्हारा तीसरा सवाल है कि जब शैतान आग से बना है और अल्लाह कहता है कि उसे क़यामत के दिन जहन्नम की आग में डाल दिया जाएगा, तो उससे आग से शैतान का क्या बिगड़ेगा? तो तुम पहले मुझे ये बताओ कि तुम खुद किस चीज़ से बने हो? वो साधु बोला, मैं मिट्टी से बना हूँ। उस पर बुजुर्ग ने पूछा, अच्छा वो गोला जो मैंने तुम्हारे सर पर मारा था वो किस चीज़ का था? साधु बोला, वो भी मिट्टी का था। इस पर दरवेश ने कहा कि बिल्कुल ठीक, जैसे तुम मिट्टी के बने हो और वो गोला भी मिट्टी का था जिससे तुम्हारा सर फट गया। अगर तुम ये कहते हो कि शैतान आग से बना है और उस पर जहन्नम की आग का क्या असर पड़ेगा, तो इसी तरह तुम्हें भी मिट्टी की गोले से कुछ नहीं होना चाहिए था, लेकिन तुम्हारा सर जख्मी हो गया है। बिल्कुल ऐसी क़यामत के दिन दोज़ख की आग शैतान को पाश पाश कर देगी। वो साधु बहुत हैरान हुआ, हत्ता कि अदालत में हर शख्स हैरान हो गया कि किस हिकमत से इस दरवेश ने इस काफिर को लाजवाब कर दिया। काफिर बोला, मैं अपनी हिम्मतों से तौबा करता हूँ और अल्लाह पे मान लाता हूँ। बेशक अल्लाह जो चाहे और जैसा चाहे हिकमत वाला है और वो हर चीज़ पर कादिर है।